تو بھائیو بزرگ اور دوستو، دنیا سے جب آدمی چلا جاتا ہے، جانے کے بعد وہاں اس کو ہوش آتا ہے۔ کون؟ اللہ کہتے ہیں قرآن میں، اللہ کو علم ازلی ہے، بندہ کب ہوگا پیدا، کہاں ہوگا، کیسا گورا ہوگا، کالا ہوگا، لنگڑا ہوگا، لولا ہوگا، کیسی زندگی گزارے گا، پھر موت کیسے آئے گی، موت کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا، سارا علم اللہ اکیلے کو رہتا ہے بھی، رہے گا بھی، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ دوسرا، لیکن بعض لوگ پیدا ہو گئے کہ حضور کو ہے، حضور عالم الغیب، ابھی بے وقوف ہو، اللہ کے رسول کے عمل کو دیکھو، آپ کی زندگی کو دیکھو، کیا آپ کی زندگی میں کوئی عمل ایسا آپ نے کیا جس میں بتایا ہو آپ نے کہ میں عالم الغیب ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ یہ کام کرنے سے ٹھیک نہیں ہوگا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا قل لا اقول لکم عندی خزائن السماوات والارض، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس زمین و آسمان کی خزانے، لا کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو مجھے اچھائیاں ہی اچھائیاں نصیب ہوتی، برائی مجھے چھوتی تک نہیں۔ آپ کے ڈنڈن مبارک شہید ہوئے، آپ کو ستایا گیا، تو جس زمانے میں ستائے جانے کا ہے، آپ عالم الغیب ہوتے تو اس زمانے میں نکلتے ہی نہیں آپ، تاکہ تکلیف سے بچ جائے۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں درمیان، اس پہ سبق حاصل کرو۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر آگے پہنچ گئے، حضرت صدیق اکبر پہنچ گئے، بھوک سے حالت بہت خراب، پتھر باندھے لیے ہیں دونوں صحابی، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک سے پیٹ پیٹ میں لگ رہا ہے، کپڑا اٹھا کے دکھایا تھے، ایک ایک پتھر دونوں کے بندھے ہوئے تھے تاکہ پیٹ تو بوجھل رہے اور بھوک کا احساس کم ہو، اسی لیے پتھر باندھ لیے۔ جب دکھایا حضور کو، آپ مسکرائے اور اپنے پیٹ کا کپڑا جب اٹھایا، ان دونوں نے دیکھا حضور کے پیٹ میں 2 پتھر بندھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ تھے آقا نامدار، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک آپ کی وجہ سے اللہ نے بنایا، پوری دنیا محمد کی وجہ سے، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام۔ کئی دن سے بھوکا سب۔ اسی اسنا میں ایک صحابی رسول آئے، فرمایا رسول اللہ ابھی میں مقداد ابن اسود ایک صحابی ہے، ان کے گھر سے قریب سے گزرا تو دیکھا ان کے گھر کے سامنے ڈھیروں کھجور جمع ہے، کھجور جمع ہے، یہاں تو کچھ ہے نہیں، تذکرہ ہو رہا ہے کھانے کا، نہ کھجور ہے، نہ غلہ ہے، نہ دانہ ہے، کچھ نہیں۔ جب تذکرہ سنا تو کہہ دیا مقداد ابن اسود کے گھر کے سامنے ڈھیروں کھجور جمع ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے ان دونوں کے دونوں یار غار سے اور حضرت عمر سے فرمایا کہ مغرب کی بات چلیں گے مقداد کے گھر کو، غور سے سننا، مغرب کے بعد چلیں گے مقداد ابن اسود کے گھر کو، اور آپ کی عادت شریفہ تھی جس سے بے تکلفی ہوتی تھی اس کے گھر پہنچ جایا کرتے۔ اللہ، اور وہ قسمت میں ناز کرتا تھا کہ میرے آقا میرے گھر آ گئے ہیں برکت و خیر، نور اور انوار لے کر کے۔ مقداد ابن اسود کے گھر مغرب کے بعد جب پہنچے، اندھیرا چھا گیا تھا، نہ مرکری تھا، نہ کمکمے تھے، نہ بجلی تھی، نہ کچھ تھا، اندھیرے۔ مقداد ابن اسود کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دستک دیا، روایت میں آتا ہے بیٹی نکل کر کے آئی اور دروازے کے پھٹن سے دیکھا تو پورا علاقہ منور ہو رہا تھا،
دوڑے ہوئے خاموش بھاگے بھاگے باپ کے پاس گئی، کہا کہ ابا جان خوش قسمتی ہو ہماری کہ ہمارے دروازے پہ آقائے نامدار سرور کونین سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت مقداد ابن اسود نے نہ چپل دیکھا نہ جوتا، بھاگے بھاگے محبت کے مارے رسول اللہ کے لاڈلے صحابی دوڑے ہوئے آئے، دروازہ کھول کے باہر گئے، سلام کلام کے بعد آپ نے فرمایا، حضرت مقداد نے فرمایا رسول اللہ کیسے آنا ہو گیا ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے۔ فرمایا مقداد ہم نے سنا تمہارے گھر وہ ڈھیروں کھجور ہیں، غور سے سنتے رہنا یہ واقعہ، اس سے سبق ملے گا تم کو اور بہت بڑا سبق ملنے والا۔ کسی نے جا کر کہا عصر کے بعد کہ تمہارے ہاں ڈھیروں کھجور ہیں، ہم کئی دن سے فاقہ مستی میں گزر رہے ہیں، ابو بکر بھی بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میں بھی اور عمر بھی، اسی لیے ہم تمہارے ہاں آ گئے، کچھ کھجور کھا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب غور سے سنو، اتنا کہنا تھا، حضرت مقداد ابن اسود دھانے مار مار کے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، قابو سے باہر ہو گئے۔ آقا نے فرمایا مقداد کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے؟ حضرت مقداد ابن اسود نے کہا یا رسول اللہ خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ میرے گھر آئے، لیکن میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، اتنا بدقسمت ہوں کہ ایک خوشہ کھجور کا آپ کو نہیں پیش کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے گھر میں ایک دانہ بھی کھجور کا نہیں ہے۔ کتنا دیر ہوا بولو؟ عصر سے مغرب، مغرب سے کچھ اور آگے۔ کیا وہ صحابی جھوٹ بولے تھے؟ کیا آپ نے جھوٹ نقل کیا؟ نعوذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ کیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقداد جھوٹ بول رہے ہیں، گھر میں چھپا دیے، تینوں آ گئے کھا جائیں گے؟ دیکھیں مسلمان چھپا دیتا ہے؟ نہیں۔ فرمایا ہم نے تو سنا تھا کہ تمہارے یہاں عصر کے بعد ڈھیروں کھجور رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقداد ابن اسود فرماتے ہیں یا رسول اللہ یقیناً میرے پاس ڈھیروں کھجور تھے، لیکن سب کو صدقہ کرتے 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 سب تقسیم کر دیا ہوں، میرے گھر اپنے کھانے کے لیے بھی ایک خوشہ نہیں چھوڑا ہوں۔ میں تو رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے آقا میرے گھر پہ تشریف لائے اور آپ کی مہمان نوازی ایک کھجور سے نہ کر سکوں۔ اب غور کرو، عصر سے لے کے مغرب کے بعد آپ نکلے ہیں، جب تک آپ نکلے ہیں اس وقت تک کھجور تقسیم ہو چکا ہے، صدقہ کیا جا چکا ہے۔ آپ کے آنے کے راستے میں اب جو آئے ہیں جتنا دیر لگا ہوگا، آپ اگر عالم الغیب ہوتے تو جان لیتے کہ نہیں کہ ختم ہو گیا؟ بولو بھائی، جان لیتے کہ نہیں؟ اپنے سے جان لیتے ختم ہو گیا، پھر آنے کی کیا مطلب؟ بولو، سمجھ میں آ رہے کہ نہیں؟ حضور خود سے جان لیتے، عالم الغیب اگر ہوتے خود سے جان لیتے تو پھر جان لیے کہ بھائی ختم ہو گیا، پھر کیوں جانا، آ جاؤ واپس آ جاؤ۔ لیکن نہیں، آپ آتے چلے گئے، پتہ یہ چلا عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب والشہادہ ایک ذات اور بس ایک ذات اللہ کی ذات ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ آخرت کی کامیابی نہیں چاہتے ہو تو پھر دنیا والوں کے بات پہ چلو، تمہاری مرضی، لکم دینکم ولی دین، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جس کا جی چاہتا ہے ایمان کو اختیار کرے، جس کا جی چاہتا ہے کفر کو اختیار کرے۔ اللہ تو بے نیاز ذات کا نام ہے۔ اسلام میں زبردستی ہے نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا نہیں کہ کسی کو زبردستی ایمان میں داخل کر لو، ایمان میں اسلام میں داخل کر لو۔ اللہ نے کہا نہیں، جس کا جی چاہتا ہے مانے، نہیں چاہتا ہے تو کفر کرے گا، اپنی عاقبت کو بگاڑ لے گا۔ اسی لیے جو لوگ دنیا میں اچھے اعمال کر کے نہیں جاتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو آخرت کے سمندر میں ڈبو دیا جاتا ہے۔